السلام علیکم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک کو 3 حصوں یعنی 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ تینوں عشرے بڑے باکمال ہیں۔ پہلا رحمت کا عشرہ تو گزر چکا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ سامعین اکرام، اگر اس عشرہ مغفرت پر لاکھوں کتابیں بھی لکھی جائیں تو پھر بھی اس کی فضیلت پوری طرح بیان نہ کی جا سکے گی۔ یقین کریں، اگر انسان اس عشرہ کو اپنی زندگی میں پا لے اور اس کا حق ادا کر دے تو وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ اس خوش قسمتی کا سارا راز ذکر استغفار میں پوشیدہ ہے، یعنی اپنے گناہوں پر دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے گناہ کیے، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں، اور تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ جو قوم استغفار چھوڑ دیتی ہے اس قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی تنگ دستی کی شکل میں، کبھی قحط سالی کی شکل میں، اور کبھی سیلاب اور زلزلے کی صورت میں۔ گناہ بندے اور رب کے درمیان اس وقت تک دیوار بنے رہتے ہیں جب تک انسان اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے اس پر قائم رہتا ہے اور استغفار کی طرف مائل نہیں ہوتا، کیونکہ استغفار ہی گناہوں سے نکلنے اور قرب الہی کی طرف سفر جاری رکھنے کا اولین زینہ ہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور خالص توبہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا انسان کو حقیقی کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہی وہ اصل مقام ہے جہاں انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ جو انسان استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو یقین جانیں اس کی دونوں جہانوں میں کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کبھی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے، یعنی استغفار کرنے والا اس دنیا میں بھی ہر قسم کے عذاب، خوف اور اذیت سے محفوظ رہے گا، ساتھ آخرت میں بھی ہر قسم کے خوف سے آزاد رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات عطا فرمائے گا، ہر غم سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی خوش قسمت انسان رمضان المبارک میں اور ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں اگر استغفار کو شروع کر دیتا ہے تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ یہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں کوئی نفل بھی پڑھے تو اسے فرض جیسا ثواب ملتا ہے۔ ویسے تو دوسرے مہینوں میں بھی استغفار کی بہت برکات ہیں، مگر ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے امت محمدی کے لیے لازوال تحفہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر کوئی انسان رمضان کے دوسرے عشرہ میں 1.25 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی زندگی بدل جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس کی رحمت و محبت نصیب ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی مشکلات ختم ہوں گی، کثرت سے خیر و برکت اور درجات کا بلند ہونا نصیب ہوگا، قرب الہی اور ایمان کی مضبوطی نصیب ہوگی، سچا عشق رسول پیدا ہوگا، لمبی زندگی اور من چاہی مراد حاصل ہوگی، بلاؤں اور مصیبتوں سے چھٹکارا ہوگا۔ استغفار کی برکت سے جسمانی اور روحانی قوت میں بھی اضافہ ہوگا۔ استغفار کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں استغفار کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں سب سے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا اور اس ذات کے لیے دل میں سچا جذبہ ایمانی کا ہونا، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہونا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔
آداب استغفار میں روحانی اور جسمانی پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے۔ پوری توجہ سے پڑھیں، سحری میں پڑھیں، افطار میں پڑھیں، چلتے پھرتے پورا دن پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ ہماری استغفار کو اللہ تعالیٰ اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔